آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ اپنا خوف چھپاتے اس نے غصے سے شامیر سے پوچھا۔ وہ جو اسے دھمکانے لایا اس کی خراب لہجہ دیکھ بستر پر دھکا دیا۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کو تنہائی میں کیوں لاتا ہے، اسے ڈرانے کو جان بوجھ کر کہا۔ اس بار نہ چاہنے کے باوجود مہرو کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ منقوہا ہوں آپ کی بیوی نہیں۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی جب شامیر نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ منقوہا سے بیوی بننے میں کچھ لمحے لگتے ہیں۔ اگر آئندہ میں نے تمہیں بغیر پردے کے کالج جاتے دیکھا تو ٹرسٹ می تم مجھ سے بھی پردہ کرنے لگو گی، سرد لہجے میں معنی خیزی سے کہتے اس نے جھٹک سے چھوڑا تھا۔ نیو یارک کا ایک ہائی فائی شہر اس وقت شدید برف باری کی لپیٹ میں تھا، مگر اس کے باوجود وہاں کے رہائشی اپنے معمولات زندگی میں مشغول تھے۔ ان میں ایک روشان ازمیر شاہ بھی شامل تھی، جو اپنے کالج سے واپس آتی گھر میں داخل ہوئی تو باہر کی نسبت گھر کے اندر کے گرم ماحول میں اس نے گہرے گہرے سانس بھرے تھے۔ وہ پوری طرح خود کو لانگ کوٹ، بوٹ اور مفلر سے کور کیے ہوئے تھی، مگر اس کے باوجود اس کا سفید چہرہ، خصوصاً اس کے رخسار اور ناک کی نوک، سردی کی بدولت سرخ ہوئی پڑی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اور بوٹ وہیں دروازے کے نزدیک اتارتی آگے بڑھی۔ ماما، ماما، کہاں ہیں آپ؟ گھر کے سناٹے میں روشانے کی آواز ہر طرف گونجی تو خاموشی منہ چھپاتی بھاگی تھی، کیونکہ اب گھر کی لاڈلی بیٹی روشانے ازمین نے ہر وقت چہکتے اور ہنستے بولتے جو رہنا تھا۔ کچن میں ہوں روشی بیٹا، ادھر ہی آ جاؤ۔ سمن بیگم کی آواز پر اسی سمت بڑھی تھی۔ واہ، آپ اس وقت کچن میں ہیں؟ خیریت؟ لازماً آپ کے چہیتے زلیخا شاہ گھر پر ہوں گے۔ روشانے کچن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو محسوس کرتی اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی بولی تو سمن بیگم اس کے ٹھیک اندازے پر ہنستی اس کی تصدیق کر گئیں تو وہ آبرو اچکانے لگی۔ اوہ، تو کیا سچ میں زلیخا گھر پر ہیں؟ خیریت؟ میں ابھی ان کو لے کر ٹیبل پر آتی ہوں، آپ کھانا ریڈی رکھیں۔ روشانے اپنے سوال کا جواب سنے بغیر کچن کے دروازے سے ہی پلٹ گئی تھی، جس پر سمن بیگم نے اس کی جلد بازی پر نفی میں سر ہلایا تھا، کیونکہ وہ اب کام کرتے زلیخا شاہ کو ڈسٹرب کرنے والی تھی۔ روشانے نے زلیخا شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو آگے سے اس کی بھاری آواز میں اجازت ملنے پر وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں زلیخا شاہ صوفے پر اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا، چہرے پر گہری سنجیدگی سجائے اپنے آفس ورک میں مصروف تھا، مگر اپنے کمرے میں روشانے کی موجودگی محسوس کرتے ہی زلیخا شاہ کے چہرے کے عضلات نرمی میں ڈھلے اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ شاہ، آپ آج جلدی گھر آ گئے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولتی آگے بڑھی تو زلیخا شاہ آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے اسے دیکھتا اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تو روشانے نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھاتے لیپ ٹاپ کو سائڈ کر گیا تھا، جس پر کھلی ایک اہم فائل اس کی فوری توجہ کی متقاضی تھی، مگر زلیخا شاہ کے لیے فی الوقت تو سامنے موجود ہستی زیادہ اہمیت کی حامل تھی، جس کے ہوتے باقی ہر چیز بس پس پش چلی جایا کرتی تھی۔ روشانے ازمیر شاہ زلیخا شاہ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ نہیں بلکہ پوری زندگی ہی کی حیثیت رکھتی تھی۔ بس ہلکا سا فیور اور سر درد تھا تو بابا نے گھر بھیج دیا۔ زلیخا شاہ نے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے صوفے سے ٹیک لگاتے اپنے درد کرتے وجود کو سکون پہنچانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بات پر روشانے کے چہرے پر خفگی کے تاثرات چھائے تھے۔ اور آپ ہیں کہ بجائے آرام کرنے کے گھر میں بھی آفس کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی شکایت لگاتی ہوں ڈیڈ اور بابا سے۔ روشانے آنکھیں گھما کر بولتے ہوئے اب جلدی سے زلیخا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی اس کی پیشانی پر رکھ رہی تھی۔ زلیخا شاہ کی آنکھوں میں محبتوں کا جہاں امڈ آیا تھا۔ اپنا آپ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان لگا تھا کہ اس کی محبت، اس کی محرم اس کی فکر کر رہی ہے۔ جی ہاں، اس کے سامنے موجودہ 18 سالہ روشانے ازمیر شاہ، جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی، صرف اس کی کزن ہی نہیں بلکہ زلیخا شاہ کی منقوہا بھی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں پسندیدگی دیکھتے کچھ سال پہلے ہی انہیں نکاح کے بندھن میں باندھا گیا تھا۔ زلیخا شاہ جو اس نکاح پر بہت خوش تھا، تو وہیں روشانے کے خود سے شرمانے، جھجکنے پر، اس کے سامنے نہ آنے پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ تب اس نے بڑی مشکل سے اس کا سابقہ رویہ بحال کیا تھا۔ زلیخا شاہ نے اپنی پیشانی پر روشانے کے ہاتھ کی نرمی دل سے محسوس کرتے گہری سانس بھری تھی، اور پھر دوبارہ سے وہ اس کا ہاتھ جگڑتے اس کی ہتھیلی پر اپنا پیار نچھاور کرتے تھوڑی دیر کے لیے روشانے کی زبان کو چپ لگوا گیا تھا۔
جو کہ اب زولیت کے ذرا سے التفاف پر سرخ پڑتے اپنا ہاتھ کھینچنے کی مزاحمت کرنے لگی تھی، مگر زولیت شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا ہوا؟ زولیت نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی بدلتی کیفیت دیکھی تو جواباً روشانی نے اسے گھورا تو وہ ہنس دیا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں پرنسس، میڈیسن لیتے کچھ دیر آرام کیا تھا، اسی لیے اب کام کر رہا تھا۔ زولیت شاہ نے اس کی تسلی کروائی تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اسے بھی اب زولیت کے ہاتھوں کے لمس سے اسے بخار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اوہ، میں تو آپ کو لنچ کے لیے بلانے آئی تھی۔ زولیت اٹھیں، ماما نے آج لنچ بھی اچھا خاصا تیار کیا ہے۔ روشانی کھڑی ہوتی جلدی سے بولتے زولیت کا بھی ہاتھ کھینچتے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا یار، میں نے چھوٹی ماما کو منع بھی کیا تھا کہ مجھے ہیوی لنچ لینے کی عادت نہیں۔ زولیت شانزے کے ہم قدم ہوا تھا، دونوں کے ہاتھ ابھی بھی ایک دوسرے کی گرفت میں تھے۔ اف، ڈائٹ کانشیس، مگر دیکھ لیں پھر بھی موٹے ہیں۔ روشان نے ازمیر شاہ اپنا نچلا لب دباتے اس کے کثرتی وجود کو موٹے سے تشبیہ دے گئی تو زولیت شاہ نے وہیں رکتے اسے گھورا تھا، مگر پھر وہ اپنے اگلے عمل سے روشانی کو بوکھلا گیا تھا۔ روشان نے زولیت شاہ، تم کیوں بھول جاتی ہو کہ تم اب اپنی نہیں بلکہ میری امانت ہو؟ تو کیوں خیانت کے خطاوار ہوتی ہو؟ میرے سوئے ہوئے جذباتوں کو ہوا دیتی ہو؟ زولیت شاہ اس کے بے حد نزدیک آتا بھاری گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے ہاتھ بڑھاتے اس کے دانتوں تلے دبے ہونٹ کو آزاد کرواتے اسے نرمی سے سہلانے لگا تو روشانی کی جان اسی لب پر آ ٹکی تھی۔ یہاں زولیت کا سرسراتا سا لمس اور آنکھوں کی لپک تھی۔ وہ چاہ کر بھی زولیت کی آنکھوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور پلکوں کی جھالر گرا گئی۔ چہرے کے گلابی پن میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہاتھ پہلے ہی زولیت کی گرفت میں تھا تو دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھینچے وہ مزاحمت تک کرنے کی ہمت بھولی تھی۔ نیو یارک شہر میں رہتے ہوئے بھی اس وقت زولیت شاہ کی آنکھوں کے حصار میں کھڑی لڑکی اس وقت مکمل مشرقی روپ اختیار کیے زولیت شاہ کا سکون درہم برہم کرنے کے در پہ تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کو اپنی پناہوں میں لینے کی خواہش بڑھنے لگی تھی جب سمن بیگم کی آواز انہیں ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ روشانی نے سٹ پٹاتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور پھر زولیت شاہ کو اپنی زیر ہوئی حالت سے مزہ اٹھاتے دیکھ کر وہ طیش میں آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش میں تھا۔ روشانی نے خفگی سے تپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے دھکا دیا اور خود تیز قدم لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جس پر اس کے کانوں میں واضح زولیت کے ہنسنے کی آواز پڑی تو ایک شرمیلی سی مسکان نے روشانی ازمیر کے لبوں پر بھی گھر کیا تھا۔ زولیت شاہ پرسکون سا خود بھی آگے بڑھا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکون، یہ اطمینان بس کچھ ہی دیر کا مہمان تھا۔ گھر میں موجود وہ تینوں افراد لنچ کے بعد کافی اور باتوں سے لطف اندوز ہو ہی رہے تھے جب سمیر صاحب اور ازمیر صاحب ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو وہ تینوں چونکے تھے، کیونکہ پریشانی ان دونوں کے چہروں پر واضح تھی۔ کیا ہوا بابا؟ ایوری تھنگ از اوکے؟ بس سے پہلے زولیت کھڑا ہوا تھا، جبکہ سمر اور شانزے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ زولیت، تمہارے دادا ابو کی طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو ہمیں فوری طور پر پاکستان کے لیے نکلنا ہے۔ سمیر صاحب کی بات پر سمن اور شانزے کا دل دہلا تھا۔ سمیر اور ازمیر کے والد عالم شاہ ان کے لاکھ کہنے کے باوجود ان کے ساتھ نیو یارک شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ وہ اگر اپنے پوتے اور پوتی کی یاد میں آتے بھی تو پھر بھی بس کچھ دن بعد ہی رہ پاتے تھے، مگر ان دونوں کے باوجود ان کا آپس کا پیار مثالی تھا۔ آپ سب اپنی ضروری پیکنگ کرو، کیونکہ میں سیکرٹری کو سب کی ٹکٹ کا کہہ آیا تھا۔ اب بس دعا کرو کہ بابا کی طبیعت سنبھل جائے اور دوسرا قریب کی فلائٹ کی ٹکٹس کنفرم ہو جائیں۔ ازمیر شاہ کے الفاظ پر سب اسبات میں سر ہلاتے اپنے کمرے کا رخ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب میں پھر سے پریشانی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں اطلاع ملی کہ ارجنٹ بیس پر صرف 4 ٹکٹس ہی ملی ہیں۔ تب زولیت شاہ نے اپنا جانے کا پروگرام کینسل کرتے انہیں اپنی اگلی فلائٹ سے آنے کی تسلی دی تھی، مگر روشانی جو پہلے ہی آنکھوں میں آنسو لیے خود پر بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، اب نہ جانے کیوں زولیت شاہ کے اپنے ساتھ نہ جانے پر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ کسی کال کے آ جانے پر زولیت شاہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو روشانی بھی اپنی پیکنگ بھولے اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ زولیت شاہ کی کال پر بات کرتا اپنی پیشانی مسل رہا تھا جب پیچھے روشانی کی موجودگی محسوس کرتے وہ پلٹا تھا اور پھر روشانی کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھرے دیکھ کر وہ تڑپتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ کیا ہوا روشنی؟ بی بریو یار، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ زولیت شاہ نے اسے خود سے لگایا تو وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اپنے روکے ہوئے آنسوؤں کو بہنے سے روک نہیں پائی تھی۔
زلیت شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑتے روشانی سسکی تو زلیت شاہ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلا دیا تھا۔ زلیت، مجھے داجی کی بھی بہت فکر ہو رہی ہے، مگر آپ یہاں رک رہے ہیں تو پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ میں بھی نہیں جا رہی، آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ روشانی اپنے رخسار پر لڑکتے آنسوؤں کو رگڑتی چہرہ اوپر اٹھائے زلیت کو دیکھتی اپنا فیصلہ سنانے لگی تو اس نے آگے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ پاگل نہیں بنو، تم جانتی ہو نا داجی تمہیں اپنے سامنے دیکھتے آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور رہی میری بات تو بس کچھ گھنٹے اور پھر میں تمہارے سامنے ہوں گا۔ زلیت شاہ نے اسے اپنے گالوں کو سختی سے رگڑتے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ اب خود اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتا اب اسے رونے سے باز رکھنے کو آنکھیں دکھانے لگا تو وہ ناک سے کوڑتی اپنی آنکھوں کو جھپکنے لگی تھی۔ ابھی کوئی میں جسارت کر دوں تو سانس روک لوگی، اور خود جو اتنی دیر سے میرے اتنے قریب کھڑی میری دھڑکنیں بڑھا رہی ہو اس کا کوئی نہیں؟ روشانی جو اداس سی اب بھی اس کے کندھے سے لگی کھڑی تھی، زلیت شاہ کے معنی خیزی بھاری لب و لہجے پر وہ بوکھلاتی ہوئی اس سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ کمرے سے بھی نکلتی چلی گئی تھی۔ روشانی کے جاتے ہی زلیت شاہ پھر سے اپنا فون نکالتا پاکستانی نمبر میں لا گیا تھا تاکہ داجی کی خبر گیری کر سکے۔ زلیت شاہ جو سب کے چلے جانے خصوصاً روشانی کے مرجھائے ہوئے چہرے کو یاد کرتے سخت بے چین تھا۔ اس کی بے چینی اس وقت بڑی تھی جب بدقسمتی سے موسم خرابی کی وجہ سے اس کی فلائٹ منسوخ ہو گئی تو وہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ دل و دماغ میں آخری وقت میں روشانی سے کہے وعدے سر ابھارنے لگے تو وہ مارے بے بسی کے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ عالم شاہ کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ مسلسل ان سے ویڈیو کالز کے ذریعے رابطے میں تھا۔ وہ انہیں اپنی نہ آنے کی وجہ بتا چکا تھا جس پر وہ اسے سکون سے آنے کی نصیحت کرتے اپنی طرف سے بے فکر کرنے کی کوشش میں تھے، مگر زلیت شاہ بخوبی جانتا تھا کہ اس کی منکوحہ صاحبہ ہرگز اتنی شانتی کا مظاہرہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ اس سب میں زلیت شاہ کی غلطی ہونے کے باوجود دھڑلے سے ناراض ہوتی زلیت شاہ کو مشکل میں ڈال دے گی۔ زلیت شاہ روشانی کے پھولے منہ کو تصور میں لاتا اسے میسج کرنے لگا جسے بس وہ سین کر کے جواب دینے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس کی یہ ناراضگی اور نخرے زلیت شاہ کو اس سے بیزار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سب اسی کا اسے دیا ہوا مان تھا کہ وہ ہمیشہ حق سے اپنی ناراضگی جتایا کرتی تھی۔ زلیت شاہ موسم کے جلد از جلد ٹھیک ہونے کی دعا کرتا آفس کے بکھیروں میں مصروف ہوا تھا، کیونکہ باپ اور چچا کے جانے کے بعد سارا برڈن اسی پر آ پڑا تھا، اور ویسے بھی اگر روشانی ازمیر شاہ کا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا تو وہ بھی کہاں اس کے بغیر رہ سکتا تھا۔ مگر قسمت میں دوری ان کا تعاقب کیے بیٹھی تھی، اور پھر محض 4 دن بعد ہی زلیت شاہ پاکستان میں موجود اپنے گھر میں جلوہ گر ہو چکا تھا۔ سبھی اس کی آمد پر خوش تھے، مگر روشانی اپنے دل کی خوشی چھپائے اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی، جس کی ایک وجہ اپنی ایک کزن کا زلیت شاہ سے خام خام میں فری ہونا بھی۔ اس وقت کئی رشتہ دار عالم شاہ کی خراب طبیعت کے باعث گھر میں جمع تھے۔ روشانی کی جیلسی دیکھتے زلیت شاہ بھی کچھ دیر کو اسے تنگ کرنے کے لیے اپنی کزن کے سوالوں کے جواب دینے لگا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور تب سے وہ تکیے میں چہرہ چھپائے اپنا غصہ ضبط کر رہی تھی، ورنہ دل تو زور زور سے چیخنے کا کر رہا تھا۔ جب دروازے پر آہستگی سے دستک دیتے کوئی اندر داخل ہوتا، کمرے کو روشنیوں سے نہلا گیا تھا۔ روشانی خود کو سوتا ظاہر کرنے لگی۔ اب دھڑکتے دل سے زلیت شاہ کی اپنے کمرے میں آمد کو محسوس کرتی اس کے آگے بڑھتے قدموں کو سن رہی تھی، اور جب وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تو روشانی نے اپنی مٹھیوں میں بیڈ شیٹ کو دبوچا تھا۔ روشنی، سو رہی ہو کیا؟ میں تو ڈنر کا پلان بنا کے آیا تھا۔ زلیت روشانی کو اپنی زندگی کا روشن ستارہ مانتا تھا، اسی لیے اس نے اسے روشنی کا نک نیم دیا تھا۔ زلیت شاہ اس پر گہری نگاہیں جمائے بولا، اس کے وجود کی لرزاہٹ سے وہ جان گیا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اپنے سونے کا ناٹک ختم کرتی روشانی ہونٹ میں روڑتی اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں جانا ڈنر پر۔ زلیت شاہ کو دیکھنے کے بجائے وہ آنکھیں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ لیٹنے کے باعث اس کی شرٹ کی بے ترتیبی پر زلیت شاہ نے اپنا حلق ترک کرتے اپنی آنکھوں کی گستاخی پر جلدی سے اپنا زاویہ نظر بدلا تھا، جبکہ مقابل تو بے فکر تھا کہ وہ اپنی لاپرواہی سے اکثر ایسے ہی زلیت شاہ کو مشکل میں ڈال جایا کرتی تھی۔ اچھا تو پھر میں فائزہ کو لے جاتا ہوں، وہ میرے ایک بار کہنے پر ہی جھٹ سے تیار ہو جائے گی۔ کنکھیوں سے اپنے الفاظ سے روشانی کے تاثرات کو بدلتے دیکھ کر وہ بات مکمل کرتے اٹھنے ہی والا تھا جب وہ اس کی توقع کے برعکس اس پر کسی جنگلی بلی کی طرح جھپٹی تھی، کیونکہ وہ تو بس اس کے چلانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ روشانی شاہ اس کے منہ سے کسی لڑکی کا نام سن کر کس قدر جلن کا شکار ہو رہی تھی۔ روشانی اپنے ہاتھوں سے زلیت شاہ کے بازو اور سینے پر تھپڑ مارتے چلائی تھی،
مجھے چھوڑ کر؟ یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ کر اس ایری غیری فائزہ کو ڈنر پر لے کر جائیں گے؟ میں جان سے مار دوں گی آپ کو۔ وہ چیختے ہوئے اب دانت کچکچاتے اس کے بازو کے ابھرے ہوئے حصے پر جھکتی اپنے دانت گاڑتی زولیت کو کراہ بھرنے پر مجبور کر گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ بنا حرکت کیے لب بھیج گیا تھا تاکہ روشانی کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ کچھ پل بعد حواس کچھ قابو میں آئے تو روشانی پیچھے ہٹتی، ایک نظر زولیت کے بازو پر ڈالتی، ہونٹ لٹکائے روحاں سی اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ سوری سوری، دونوں کی زبان سے ایک ساتھ سوری کا لفظ نکلا تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے چلے گئے تھے۔ روشانی نے اپنے چہرے پر گرے بالوں کو کانوں کے پیچھے ڈستے عادت کے مطابق اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی تو زولیت شاہ نے نفی میں سر ہلاتے اب اپنے اگلے عمل سے اسے ساکت کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکتا، اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں کو بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا، جو کہ اس کے ایمان کو ڈگمگانے کا باعث بن رہے تھے۔ روشانی نے گہرا سانس بھرتے اپنے بکھرے تنفس کو بحال کیا تھا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ زولیت شاہ ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تو روشانی بھی گلال چہرہ لیے جلدی سے اٹھتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کچھ دن ہی سکون سے گزر پائے تھے اور اس دوران زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹوں پر زور ڈال گئے تھے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ اب وسوسوں میں ڈوبتے اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے حکم اور اصرار پر سمیر اور ازمیر صاحب کو مانتے ہی بنی تھی۔ زولیت شاہ اور روشانی کو اس فیصلے پر بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، کیونکہ انہیں بس ایک دوسرے کا ساتھ اور اپنے بڑوں کی شفقت چاہیے تھی جو یہاں مرضی سے ملتی۔ جب سب ایک بات پر اتفاق کر گئے تو روشانی بھی کچھ دن بعد اپنے لیے کالج پسند کرتی ایڈمیشن لے گئی تھی۔ داجی آج حشاش بشاش چہرہ لیے بڑے دنوں بعد زولیت شاہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں لگے تھے۔ روشانی داجی کے پاس بیٹھی اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں چہرہ رکھے نماک سے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی اور ہر بار داجی کے جیتنے پر وہ خوشی سے چہکتی زولیت کو چڑھا رہی تھی۔ زولیت شاہ چہرے پر انتقامی تاثرات لیے اسے آنکھیں دکھا رہا تھا، مگر دوسری طرف فی الوقت پرواہ نہیں تھی۔ مجھ سے اکیلے میں ملو میڈم، پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ زولیت زیر لب بڑبڑاتا اپنے مہروں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رات کے 10 بجتے دیکھ کر سمیر صاحب نے انہیں آرام کرنے کی تاکید کی تھی، خصوصاً عالم شاہ صاحب کو جو بچوں میں مگن اپنی صحت کو بھولے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا تو زولیت شاہ جلدی سے روشانی کی سمت بڑھا تھا جو کچن میں جا رہی تھی۔ ارد گرد کسی کو نہ پا کر زولیت نے روشانی کا بازو پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے دیوار سے لگایا تو وہ اس اچانک افتاد پر ڈر سی گئی تھی۔ زولیت، روشانی نے خفگی سے پکارا تو وہ آبرو چکا گیا۔ کیا؟ بڑی ہنسی آ رہی تھی، اب ہنس کے دکھاؤ۔ زولیت دیوار پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس کے نزدیک ہوا۔ روشانی نے اپنا ناک سکوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لب مسکرانے کے انداز میں پھیلا دیے تو زولیت نے زچ ہوتے اسے گھورا اور پھر وہ اس کی جان نکالنے کو جیسے ہی اس پر جھکا، روشانی کسی کے قدموں کی چاپ پر بوکھلاتی ہوئی زولیت کو خبردار کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مار گئی تو وہ تکلیف پر جھٹ پیچھے ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زولیت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ در آئی تو وہ پیچھے اشارہ کر گئی۔ کوئی ادھر ہی آ رہا ہے۔ روشانی کے بولتے ساتھ ہی سامنے سے فائزہ کا چہرہ نمودار ہوا تو زولیت بگڑے تیوروں کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا۔ کیا ہوا؟ تم دونوں کی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ زولیت اور پھر روشانی کے چہرے کے اسپاٹ پن کو دیکھتے فائزہ مارے تجسس سے بولی تو روشانی نے لب بھینچے تھے۔ روشانی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ وہ فائزہ سے جھوٹ بولتے اسے خوش کر گئی تھی۔ جی آپ ہی ہماری لڑائی ہو گئی ہے، زولیت خام خواہ مجھ پر غصہ کر کے گئے ہیں تو میں اب ان سے ناراض ہوں۔ روشانی مصنوعی افسردگی سے بولتے ہوئے پانی کی بوتل لیے کچن سے نکلی تو فائزہ کے دل میں جیسے لڈو پھوٹے تھے، مگر روشانی نہیں جانتی تھی کہ اس کا جھوٹ جلد سچ ثابت ہونے والا ہے۔ زولیت شاہ عجیب سی بے چینی میں مبتلا اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ اسی بے چینی میں خود پر تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے انجانے میں کیوں آج پہلی بار روشانی کے خود سے دور جھٹکنے پر وہ اس سے سخت رویہ اپنا گیا تھا۔ اس کے دل میں موجود روشانی کے لیے جذبات شدت اختیار کرنے لگے تھے۔ دل میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے میں رخصت کروا لانے کی خواہش انگڑائی لینے لگی تھی۔ زولیت کی یہ خواہش بیجا نہیں تھی، مگر دوسری طرف وہی سوچے ہوئے تھا کہ وہ روشانی کی اسٹڈی مکمل ہونے سے پہلے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، اور روشانی بھی اسی بات پر ثابت قدم تھی کہ اسے شادی سے پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ روشنی میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں اتنا بے اختیار کیوں ہونے لگا ہوں؟ اس طرح تو وہ میرا سامنا کرنے سے کترائے گی۔ زولیت خود سے باتیں کرتا اضطراب کا شکار ہوا تھا، مگر یہ دل پر چھائی بے سکونی اور گھبراہٹ کی آخر وجہ کیا ہے؟
زولید بولتے ساتھ کھڑکی کھول گیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اسے پرسکون کر سکے۔ اور پھر چند منٹ کی گفتگو زولید شاہ کو سب بھلاتی ایک نئی پریشانی کا شکار کر گئی تھی۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے جلدی سے اپنے باپ کے کمرے میں جاتا۔ وہاں کال کے ذریعے ازمیر شاہ کو بھی بلا گیا تھا۔ نیو یارک میں موجود ان کے بزنس کو کسی حریف نے گہرا نقصان پہنچاتے ان پر 2 نمبر کام کا الزام تک لگا دیا تھا۔ یہ سارا ماجرا ان تینوں کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا کہ انہیں اپنے پیسوں سے زیادہ اپنی ایمانداری پر حرف آنے کی پریشانی تھی۔ بابا اور چاچو پلیز سنبھالیں خود کو اور میرے حق میں دعا کریں کہ میں وہاں جا کر سب سنبھال سکوں، اور پھر اب وہاں کا کاروبار سمیٹ کر ہی واپس لوٹوں گا، چاہے جتنا مرضی عرصہ لگ جائے۔ زولید شاہ ایک عزم سے بولا تو دونوں نے فخر سے زولید شاہ کے اونچے لمبے وجود کو دیکھا تھا۔ زولید شاہ ساری رات سویا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی واپسی کی تیاری میں لگ گیا تھا۔ اس کی صبح 6 بجے کی ہی واپسی کی ٹکٹ تھی۔ زولید شاہ سب سے فرداً ملتے روشانی کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ اس کے جاگتے ہوئے میں اس سے مل کر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ روشانی بہت زیادہ روتے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ زولید شاہ بہت دھیرے سے قدم اٹھاتا روشانی کے بیڈ کے نزدیک آیا تھا۔ یہاں پر وہ خود کو مکمل کمبل میں ڈھانپے سو رہی تھی۔ زولید آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتا، ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا گیا تھا۔ سوئے ہوئے تو وہ بچوں کی معصومیت کو بھی مات دے رہی تھی۔ اس کا خوابدیدہ چہرہ آنکھوں میں بھرتے زولید درد کرتے دل کے ساتھ اس پر جھکا تھا اور کمال نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے وہ گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتے پیچھے ہٹا تو روشانی کے وجود میں ہلچل محسوس کرتے وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم بہت یاد آؤ گی میری جان، مگر کہیں نہ کہیں مجھے موجودہ حالات کو دیکھتے یہ دوری سازگار لگ رہی ہے تاکہ تم اور میں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہمیشہ کے لیے ایک ہو سکیں۔ زولید شاہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتے سوگوار حالت میں اس کمرے سے نکلتا، پھر جلد ہی اس ملک کی فضاؤں سے بھی دور ہوتا چلا گیا تھا۔ اس صبح روشانی کی آنکھ ایک ڈراؤنے خواب کی بدولت کھلی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی، اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی، پھر اپنا چہرہ تھپتھپانے لگی تھی۔ اف، میں آج اتنی دیر تک سوتی رہ گئی۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھتی بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی تھی۔ سارے وجود پر ایک عجب سی کسلمندی سی چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ کالج جانے کا ارادہ ترک کرتی واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتی وہ جیسے ہی زولید کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی تو کچھ سوچتے وہ رکی تھی۔ ہر کسی کے سامنے کھڑوس بنتے، یہ میرے ساتھ بھی کھڑوس بن رہے تھے، انہیں تو میں دیکھتی ہوں۔ ناک منہ چڑھائے روشانی دروازے کھولتی اندر چلی آئی، مگر کمرے میں پھیلا اندھیرا اسے وحشت زدہ سا کر گیا تھا تو وہ جلدی سے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتی ایک ساتھ ساری لائٹ چلا گئی، مگر کمرے میں چھائی ویرانی کو وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ زولید کو کمرے میں نہ پا کر وہ اس کے نیچے ڈرائنگ روم میں ہونے کا سوچتی جلدی سے سیڑھیاں اترتے زولید کی تلاش میں نیچے آئی تھی، مگر کھانے کی ٹیبل پر بھی زولید کے علاوہ سب کو موجود پا کر وہ حیران ہوتے سوال کر گئی تو سب نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زولید کہاں ہے؟ کیا آج اتنی جلدی آفس چلے گئے؟ روشانی کی زولید کو لے کر لا علمی فائزہ کو انجانی سی خوشی دے گئی تھی۔ ادھر آؤ میرا بچہ، ناشتہ کرو۔ سمیر صاحب نے اسے اپنی طرف بلایا تو وہ ایک تائرانہ سی نظر سب پر ڈالتی سمیر صاحب کے پاس جا بیٹھی۔ اس کے چہرے پر الجھن بڑھنے لگی اور دل بھی ناخوشگوار انداز میں دھڑکتے کسی اندیکھے دکھ کی طرف اشارہ کرنے لگا تو وہ گھبراتے ہوئے بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے سمیر صاحب سے زولید کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر گئی تو انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیتے زولید کی نیو یارک واپسی کا ماجرا سنایا تو وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ مگر اس طرح اچانک کیسے؟ پھر مجھے بتائے بغیر کیوں؟ روشانی کے بولتے ساتھ آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تو سب تڑپ اٹھے تھے۔ انہیں تمہارے اسی آنسوؤں کی وجہ سے بیٹا، جانتی ہو نا وہ تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو بس اب کال پر اس سے بات کر لینا، اور ہاں اسے پریشان نہیں کرنا کیونکہ میرا بچہ وہاں اکیلا ہوگا، تمہارے ساتھ تو ہم سب ہیں۔ سمیر صاحب کو روشانی کے رونے پر افسردہ دیکھتے سمن بیگم نے اسے نرمی سے سمجھایا تو پھر اسی طرح سب نے اسے تسلی دلاسے دیے تھے۔ عالم شاہ تو ناشتے کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی لے آئے تھے تاکہ وہ اکیلے میں اداس نہ ہو۔ روشانی جتنی دیر ان کے پاس رہی بس بھاری دل کے ساتھ مختلف تانے بانے بنتی غائب دماغی کے ساتھ ان کے سامنے تھی۔ وہ جلد از جلد زولید سے کال پر بات کرتے، اس سے ڈھیر سارا لڑتے، اس سے ناراضگی جتانے کا عہد کر چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زولید اسے خود سے ناراض ہونے کا بہت اچھا موقع دینے والا ہے۔ 2-3 گھنٹوں بعد اپنے کمرے میں آتے ہی روشانی نے اپنا فون چیک کیا تھا کہ کہیں زولید اسے میسج یا پھر کال نہ کرتا رہا ہو، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی اسے کال کرنے لگی، لیکن جب ایک کے بعد
وہ 2-3 کالز پر بھی زولید نے کال نہیں اٹھائی تو روشانی لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا تھا۔ اس نے کئی میسج کر ڈالے مگر وہ میسج ڈیلیور ہونے کے باوجود انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اس کے باوجود روشانی خود کو زولید کے بزی ہونے کا دلاسہ دے گئی تھی، مگر اس کا رونا وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آج کچھ ہی دیر میں اتنا رو چکی تھی جتنا ساری زندگی میں نہیں روئی تھی۔ جب دستک دیتے فائزہ روم میں آئی، روشانی کا رونے کے باعث سرخ چہرہ، آنکھوں کی سوجن اور ہاتھ میں موجود فائزہ کا چہرہ چمکا تھا۔ اوہ روشانی، رو کیوں رہی ہو؟ زولید سے رابطہ نہیں ہوا کیا؟ فائزہ بناوٹی لہجے میں پوچھنے لگی تو روشانی نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا تھا۔ پتہ نہیں یہ چپکو لڑکی اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی تھی؟ ابھی شاید بزی ہیں وہ اپنے آنسوؤں کو رگڑتے بولی تو فائزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، مگر روشانی کے ڈر سے وہ فوراً چہرے پر سنجیدگی طاری کر گئی۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے وہ تم سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے۔ ویسے اب تم اس سے کال اور میسج کر کے سر پر نہ چڑھانا، اس طرح لڑکے نخرے میں آ جاتے ہیں۔ خیر میں چلتی ہوں، گھر جا رہی تھی تو سوچا ملتے چلی جاؤں۔ فائزہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اسے مشورہ دیتی کمرے سے نکلتی چلی گئی تو روشانی نے بھی غصے سے فون ایک طرف پھینکا تھا، کیونکہ اب اس کے مطابق زولید کو اس کی کال اور میسج دیکھنے کے بعد خود رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اب زولید شاہ کی کوئی کال نہ اٹھانے کا عہد کرنے لگی تھی، مگر جب پورا دن گزرتے اگلے دن کی شام کی شروعات ہوئی تو روشانی کا دل رکنے لگا تھا، کیونکہ زولید شاہ اس سے رابطہ کرنا بھول چکا تھا۔ کال کیا، ایک چھوٹا سا میسج بھی اس نے کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کیسے، آخر کیسے زولید شاہ اپنی روشنی سے بات کے بغیر اتنے گھنٹے کیسے گزار سکتا تھا؟ اس طرح تو زولید واقعی میں میرے بغیر رہنے کی عادت ڈال لیں گے، اور پھر کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ روشانی الجھے بکھرے بال ملگجے سے حلیے میں پاگل دیوانی بنتی نفی میں سر ہلاتی اپنا فون اٹھائے اسے بغیر گنتی کیے کالز پر کالز کرتی چلی گئی تھی، مگر آگے سے زولید شاہ کو آج اپنی روشانی پر رحم نہیں آیا تھا۔ نہیں نہیں زولید شاہ، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آخر میری غلطی کیا ہے جس کی سزا تم مجھے اس طرح دے رہے ہو؟ روشانی نے اپنا فون زور سے دیوار پر مارتی اپنے بالوں میں ہاتھ الجھانے بلکنے لگی تھی۔ اس کا دل گہری تکلیف میں تھا، سانسیں بھی دھیمی رفتار میں چلتی روشانی کو اذیت میں مبتلا کر گئی تھیں۔ مسلسل 1 ماہ زولید سے رابطے کی کوشش کرتے روشانی تھکنے لگی تھی اور پھر وہ بھی اپنے تڑپتے دل پر پتھر رکھتے پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس پاگل دیوانی کا اپنے لیے پیار دیکھتے زولید شاہ تھک گیا تھا، اس کا دل بھر گیا تھا اس سے جب وہ اسے بغیر کسی آس کے چھوڑ گیا تھا۔ آخر کیوں؟ یہ سوال ایک پھانس کی طرح اس کے دل و دماغ میں اٹک گیا تھا، جس کا جواب دینے والا اس کے پاس نہیں تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر زولید شاہ واپس نہیں پلٹا۔ اس دوران سمیر اور ازمیر صاحب کئی بار نیو یارک سے ہو آئے تھے۔ اب تو سبھی بے چینی سے زولید کے منتظر تھے، کیونکہ اس کی غیر موجودگی نے ان کی لاڈلی کو بہت زیادہ غمزدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنا ہنسنا بولنا بند کیے خود کو پڑھائی کے علاوہ ہر الٹے سیدھے شوق میں غرق کر گئی تھی۔ اس دوران فائزہ سے جب بھی سامنا ہوا فائزہ نے بڑھا چڑھا کر زولید شاہ سے رابطے کا بتایا تھا، مگر آگے سے روشانی کا ٹھنڈا رد عمل دیکھتے وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ جب روشانی خود کو پتھر ہی سمجھنے لگی تھی تو زولید شاہ اپنے تمام بگڑے کام سنوارتا ہمیشہ کے لیے پاکستان آتے اس کے پتھر وجود میں دراڑ پڑنے کا موجب بنا تھا۔ یہاں زولید شاہ اپنی روشنی سے روبرو ملاقات کے لیے تڑپ رہا تھا، وہی روشانی اس سے سامنا کرنے سے بچنے کے لیے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ زولید کو آئے پورا 1 دن ہو چکا تھا، مگر روشانی اپنی ضد کی پکی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ دن میں کالج، شام کو اپنی دوست کے گھر اور رات کو وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے سوئی تھی، اور پھر اگلے دن وہ ناشتہ کیے بغیر ہی کالج کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی کہ زولید شاہ کے جلدی اٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ نیچے آیا تو روشانی کے چلے جانے کی خبر پر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ روشانی ازمیر شاہ یقیناً ناکو چنے چبوانے والی تھی۔ کالج چھٹی کے وقت روشانی کا ڈرائیور اسے لینے پہنچ چکا تھا، تبھی وہاں زولید شاہ آتے اسے اشارے سے وہاں سے جانے کا اشارہ کر گیا تو وہ مجبوراً دل میں روشانی کا ڈر لیے گاڑی میں موڑ گیا تھا۔ زولید شاہ گاڑی سے باہر نکلتا روشانی کا منتظر گیٹ پر نظر جمائے کھڑا تھا، اور پھر روشانی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی زولید شاہ مسکرا دیا تھا۔ دل کی بے چینی کو سکون ملا تھا، مگر جیسے ہی نگاہ بھٹکتے ہوئے روشانی کے حلیے پر پڑی زولید شاہ کے مسکراتے لب پل میں سکڑ گئے تھے، اور اب وہ لب بھینچے ناگواری سے روشانی کو آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ ہاف سلیو ٹائٹ شرٹ جو بمشکل اس کی جینز میں ٹک ان تھی، اور جینز پینٹ بھی اس کے وجود سے چپکی اس کے ٹخنوں سے کافی اوپر تھی۔ پیروں میں ہیلز تھی، کلائیوں میں مختلف بینڈز، کھلے بال۔ وہ کالج میں نہیں بلکہ کسی فیشن شو میں آئی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اس حلیے میں قیامت بنی واقعی میں
زولید شاہ پر قیامت ڈھا چکی تھی۔ وہ معصوم سی اس کی دیوانی لڑکی اس کے ہجر میں خود کو کیا سے کیا کر گئی تھی کہ اسے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ روشانی جو اپنے دھیان میں باہر نکلی تھی، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے جیسے ہی جھکا چہرہ اوپر کیا تو آنکھیں سامنے کھڑے زولید شاہ کی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھیں۔ آخرکار ان کا پورے 2 سال بعد آمنا سامنا ہو ہی گیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ارد گرد کا ہوش بھولے تھے، مگر پھر اگلے ہی پل روشانی نے اس طرح زولید شاہ کی طرف سے آنکھیں پھیری تھیں جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس کا خود سے انجان بننا زولید شاہ کے دل پر بجلی کی طرح گرا تھا، اور وہ چند قدم کا فاصلہ سمیٹتے اس کے مقابل آیا تو روشانی نے جلدی سے اپنا فون نکالتے غصے سے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ ڈرائیور کو میں واپس بھیج چکا ہوں، تمہیں میں لینے آیا ہوں۔ زولید شاہ اس کے حلیے پر ناگواری کو دل میں دباتے اس کے ساتھ اپنی ازلی بڑھتی جانے والی نرمی کے ساتھ مخاطب تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں ایسا کرنے والے؟ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں کر ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں ٹیکسی دیکھ لیتی ہوں، روشانی اپنے سرد لہجے میں بولتی زولید شاہ کو اپنے الفاظ سے ششدر چھوڑتی آگے بڑھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زولید شاہ غصے کی لپیٹ میں آیا تھا۔ وہ جو اسے یہاں اس حلیے میں بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا، وہ ایسے اب سڑکوں کے بیچوں بیچ اپنا تماشا بنوانے کے لیے کھڑی ہونے والی تھی۔ زولید شاہ کی غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھتی روشانی کی کلائی ایک جھٹکے سے پکڑے اسے کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا تھا۔ اس زبردستی پر روشانی کا منہ کھلا تھا، مگر جب تک وہ سنبھلتی زولید شاہ تیز رفتاری سے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے گاڑی لاک کر چکا تھا۔ روشانی نے دانت کچکچاتے زولید شاہ کو گھورا تھا جو ڈرائیونگ سیٹ سنبھال رہا تھا۔ خود کو زولید شاہ کے سامنے بے بس دیکھتے روشانی غصے سے بپھری مرنے مارنے پر تل گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی غصے سے چیختے اپنے لمبے ناخنوں والی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ زولید پر حملہ کرنا چاہا، وہ بر وقت اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اپنے چہرے کو پیچھے کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ اتنے عرصے بعد ملنے پر ایسا برتاؤ کرتے ہیں کیا؟ زولید شاہ نے مسکراتے ہوئے روشانی کو اپنے قریب کیا تھا۔ چھوڑے مجھے، گاڑی سے اترنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی آزادی کے لیے مزاحمت کرتی وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ بھی ریلیکس روشنی، گہری سانس لو، غصہ تھوک دو۔ زولید شاہ کا ہر ایک لفظ روشانی کو سوئی کی طرح چبھ رہا تھا، جو ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے روشانی کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو۔ روشانی کے غصے کی شدت سے کانپتے وجود کو زولید شاہ نے اپنے حصار میں سمیٹا تو روشانی کی آنکھیں اس لمس اور محبت بھری قید پر نمی کی زد میں آئی تھیں۔ کچھ کہنے کی چاہ میں ہونٹ لرزے اور وہ کمزور پڑنے لگی، جو کہ زولید شاہ کے سامنے اسے کسی طور منظور نہیں تھا۔ تو وہ اب اپنے آزاد ہاتھ سے زولید شاہ کے بازو پر ناخن گاڑ گئی تو زولید شاہ اپنی روشنی کو پھر سے جنگلی بلی بنتے دیکھ کر تأسف سے سر ہلا کر رہ گیا تھا، مگر جب روشانی نے اپنی مرضی سے اس کے کندھے میں اپنا چہرہ گھسیڑا تو زولید شاہ کی آنکھیں حیرانی سے کھلی تھیں، مگر یہ حیرانگی اس وقت بھگ سے اڑی جب روشانی کے دانت اب اس کے کندھے پر اپنا زور آزماتے زولید شاہ کے 14 طبق روشن کر گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ کراہ بھری تو اگلے ہی پل روشانی صاحبہ خود کے گرد گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر جھٹکے سے اپنی سیٹ پر پیچھے کھسک کر زولید کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر روشنی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے زولید شاہ نے کچھ بولنا چاہا تھا، مگر روشانی چیختی اس کی بات کاٹ گئی تو وہ لب بھینچے اسے گھورنے لگا تو ایک بار پھر اس کا سراپا آنکھوں میں چبھا تھا۔ بیہیو روشنی، اور یہ کیسی ڈریسنگ سینس ہو گئی ہے تمہاری؟ کالج آئی تھی یا پھر فیشن شو میں؟ زولید شاہ کے لہجے میں اب نرمی مخفوض ہونے لگی تھی۔ بے شک وہ لوگ مغربی ملک کے پروردہ تھے، مگر اس کے باوجود اپنی حدود سے تجاوز نہیں کی تھی۔ مگر روشانی کو سرے سے پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے زولید شاہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ اس کے بعد زولید شاہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا گھر کا رخ کر گیا تھا، مگر جب گاڑی سے نکلتی روشانی کے سامنے آتے اس نے پھر سے اس کی کلائی پکڑی تو وہ بگڑی تھی، مگر زولید شاہ کی زور آور شخص کے سامنے اس کی خود کو چھڑوانے کی کوشش ناکام ٹھہری تھی۔ زولید شاہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف آیا تو اس کا جارحانہ انداز دیکھتے روشانی جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ دل میں آج پہلی بار زولید کی سختی دیکھتے وہ ڈرنے لگی تھی۔ آپ مجھے اپنے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ روشانی اپنا خوف چھپائے غصے سے زولید شاہ سے پوچھا تو زولید نے اس کی کلائی چھوڑتے پلٹتے ہوئے دروازے کو اندر سے لاک کرتے اب فرصت سے روشانی کے روپ کو اوپر سے نیچے دیکھتے جانچا تو وہ جذبت سی ہوتے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زولید شاہ اسے اپنے کمرے میں سمجھانے لایا تھا، مگر روشانی کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ آسانی سے سمجھنے والی نہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ روشانی نے بولتے آگے بڑھنا چاہا، مگر زولید اسے پکڑے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ زولید کا یہ عمل روشانی کو حواس باختہ کر گیا تھا۔ روشنی کو یقین ہونے لگا کہ زولید شاہ بدل چکا ہے، ورنہ 2 سال پہلے والا زولید شاہ اسے پھول سمجھتے نرمی سے چھوتا تھا۔
ابھی تو میں نے کوئی بدتمیزی کی ہی نہیں ہے میری جان، اور پھر تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر بیوی کو اس طرح تنہائی میں کیوں لاتے ہیں۔ زولید شاہ روشانی کو جنگلی بلی سے بھیگی بلی بنتے دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتا بھاری آواز میں بولتے ہوئے اس پر جھکنے لگا، تو روشانی نے جھٹ فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ بیوی نہیں، منکوہا ہوں آپ کی، روشانی نے کہتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زولید شاہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اچھا چلو، شکر تمہیں یاد تو ہے۔ ویسے منکوہا سے بیوی بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن اگر میں نے آئندہ تمہیں بغیر کسی پردے یا پھر ایسی ڈریسنگ میں دیکھا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم مجھ سے بھی پردہ کرنے لگو گی۔ زولید شاہ اس کا سر تکیے پر رکھے اپنا جھکاؤ اس کے چہرے پر کیے گمبھیر لہجے میں بولتے اس کی جان ہلکان کرتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زولید شاہ نے گہری سانس بھرتے اپنی پیشانی کو کھجایا تھا۔ یہ دوریاں، یہ روٹنا منانا بہت ہوا روشنی جانا، اب تمہاری میرے کمرے میں رخصتی لازم ہو گئی ہے۔ زولید شاہ خود سے مخاطب کمرے سے باہر کا رخ کر گیا تھا، کیونکہ روشانی شاہ پر مکمل دسترس اسے بڑوں کی منظوری کے بعد ہی ملنی تھی۔ زولید شاہ آفس میں بری طرح کام میں مصروف تھا جب اس کے پاس روشانی کے ڈرائیور کی کال آئی تھی، جو کہ اسے کالج سے لینے گیا تھا۔ سر، بی بی دھوکے سے مجھے گاڑی سے نکالنے خود گاڑی لے کر چلی گئی ہیں اور اب میری کال بھی نہیں اٹھا رہی ہیں، ڈرائیور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا تو زولید شاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ زولید شاہ نے جب سے روشانی پر سختی شروع کی تھی وہ آگے سے اسے ایسے ہی روز نئی حرکتوں سے زج کر رہی تھی۔ زولید سامنے پڑی فائلز کو پرے دھکیلتا تیز قدموں سے آفس سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا اسے بھگانے لگا تھا۔ وہ فون پر روشانی کی لوکیشن آن کر چکا تھا، جس سے اس تک پہنچنے میں آسانی ہوئی تھی، مگر اس میں بھی اسے 1 گھنٹہ لگ گیا تھا، اور اب وہ روشانی کی گاڑی کے برابر میں اپنی گاڑی لاتا اسے گاڑی روکنے کے اشارے کر رہا تھا، مگر وہ آگے سے آبرو چکائے گاڑی کی رفتار بڑھا گئی تو زولید نے دانت کچکچائے تھے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میری دوری میری روشنی کو اتنا بے دم کر دے گی تو میں اپنے سارے پلان بار میں جھونک دیتا۔ زولید شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے اب آخری حربے کے طور پر روشانی کو کال کی، جسے وہ کٹ کر گئی، تو زولید نے اب کی بار اس کی ویڈیو بناتے اسے سینڈ کرتے ساتھ دھمکی آمیز پیغام بھیجا، تو اگلے ہی لمحے گاڑی کی رفتار کم ہوتے دیکھ کر زولید شاہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ زولید نے روشانی سے کہا تھا کہ وہ اب اس کی حرکت سمن بیگم کو بتانے والا ہے۔ ایک وہی تھی جن کے قابو میں روشانی شاہ آتی تھی، ورنہ باقی سب تو اس کے پیار میں گونگے بہرے بن جاتے تھے۔ اب چپ چاپ گھر کا رخ کرو، زولید نے اسے حکم دیا تھا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے ہی گاڑی لے کر آ رہا تھا۔ روشانی منہ بسورے ہوئے تھی۔ گیراج میں گاڑی روکتے روشانی نے جلدی سے زولید کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہا، مگر وہ ایک جست میں اسے اپنے قابو میں کرتے دیوار سے لگاتے اس پر جھکا تو وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ زولید نے اسے گھورا تھا۔ کیسی حرکت؟ آج میرا آخری پیپر تھا تو بس وہی انجوائے کر رہی تھی۔ واہ، کمال معصومیت تھی۔ زولید اش اش کر اٹھا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹکتا روشانی کے حسن کو نہارنے اس کے کان کے قریب جھکا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ یعنی میرا انتظار ختم؟ تو خود کو تیار کر لو مکمل میرا بنانے کے لیے۔ میں گھر میں سب سے بات کر چکا اور بس تمہارے پیپرز کے ختم ہونے کا ہی انتظار تھا۔ زولید شاہ اس کی خاموشی پر ایک گہری سانس اس کے چہرے پر چھوڑے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسوں پر اپنا جھلستا چہرہ تھپتھپاتے روشانی پیر پٹکتی سمن بیگم کی تلاش میں نکلی تھی۔ رخصتی؟ اتنی آسانی سے؟ نو، نیور۔ روشانی بڑبڑاتے اپنی ماں کے سامنے انکار کرنے آئی تھی، مگر آگے سے انہوں نے اس کی کسی بات پر کان نہ دھرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی۔ جیسے روشانی دانت پیستے پلٹی تھی جب سمن بیگم کی بات اسے پوری طرح سلگا گئی تھی۔ یہ غصہ، ناراضگی میرے معصوم بچے کو ہی دکھاؤ جو برداشت کر رہا ہے۔ سمن بیگم کے الفاظ پر وہ شکوے سے اپنی ماں کو دیکھتی بولی، اگر آپ کا بچہ اتنا ہی معصوم ہے نا تو اسے میرے غصے سے بچا کر رکھیں۔ وہ اپنا خون جلاتی ان کے کمرے سے نکل آئی، ہونٹ بچوں کی طرح لٹکائے ہوئے تھے، جب اس کی نظر فائزہ پر پڑی جو چمکتی دمکتی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ روشانی کا سیر و خون پھر سے جلا تھا، اور تبھی اپنے وجاہت بھرے سراپے کے ساتھ بے نیاز سا اپنے فون میں مگن زولید شاہ کمرے سے نکلتا باہر کی سمت بڑھا تھا، تو روشانی جلدی سے پلر کی اوٹ میں ہوتے خود کو ان کی نظروں سے چھپا گئی تھی۔ زولید شاہ فائزہ کے وجود سے بالکل انجان وہاں سے گزرنے لگا تھا۔ جب وہ جلدی سے اس کے مقابل آتی اس کا راستہ روک گئی تو وہ چونکتے ہوئے اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنے قدم روک گیا تھا، مگر اپنے سختی سے بھیجے لبوں سے وہ کچھ بولا نہیں تھا، جس سے فائزہ کا دمکتا چہرہ ماند پڑنے لگا۔
دوسری طرف روشانی کی کھوجتی نظریں زولید پر جمی تھیں، جو کہ اب فائزہ کے ہیلو کا روکھے سے انداز میں جواب دیتا اس کا اگلا سوال سنے بغیر باہر نکل گیا۔ تو فائزہ اپنی اس بے عزتی پر جلدی سے اطراف میں نظریں دوڑانے لگی تو سامنے کھڑی روشانی کے تمسخرانہ مسکراہٹ سے سجے چہرے کو دیکھتے وہ کھسیانی بلی بنی تھی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ سے فون پر ڈھیروں باتیں کرنے والے زولید شاہ سامنے ہونے پر تو ایسے آپ کے پاس سے گزر گئے جسے آپ کو جانتے ہی نہ ہو۔ خیر برا مت مانیے گا، میرے زولید شاہ کا یہ رویہ میرے علاوہ ہر ایک لڑکی سے ہوتا ہے۔ بیٹھیے، میں ملازمہ کو چائے کا کہتی ہوں۔ روشانی ایک ادا سے اپنے بالوں کو چھٹکتی کچن میں گئی تھی تو فائزہ دھپ دھپ کرتی واپس پلٹ گئی تھی کیونکہ یہاں کے انگور کھٹے تھے۔ زولید شاہ اس وقت شہر کے ایک مشہور شاپنگ مال میں کھڑا متلاشی نظریں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا، کیونکہ آج بھی روشانی 3 گھنٹے پہلے اس شاپنگ مال میں داخل ہوتی باہر نکلنا بھول چکی تھی۔ ڈرائیور باہر انتظار کر کے تھکتا اسے پورے مال میں تلاش کر چکا تھا مگر وہ نہیں ملی تھی، اور تب اطلاع ملنے پر زولید شاہ اپنی میٹنگ بیچ میں چھوڑے اپنے آفس سے نکل آیا تھا۔ اپنی توقع کے مطابق زولید شاہ کو اپنے سامنے دیکھتے روشانی دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، مگر پھر اپنے تاثرات میں وہ ذرا حیرانگی لاتی اس کے سامنے آئی تھی۔ آپ یہاں؟ خیریت؟ اس کے انجان بننے پر زولید نے اس کا بازو سختی سے پکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ تم باز کیوں نہیں آ رہی اپنی حرکتوں سے؟ جانتی ہو کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آ رہا ہوں؟ زولید دبا دبا سا چلایا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی جان نکلنے کے لیے یہ سب کرتی تھی۔ زولید کی سختی پر روشانی نے سکسکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو زولید نے فوراً اپنی گرفت نرم کی تھی۔ آپ کی میٹنگ میرے سے زیادہ اہم تھی؟ تو کیوں آئے آپ یہاں؟ جائیں اپنی میٹنگ، اپنا بزنس سنبھالیں، مگر پھر مجھے بھول جائیں، جس طرح پورے 2 سال مجھے بھولے رہے ہیں، میری ذات کو فراموش کرتے اپنی زندگی میں مگن رہے ہیں۔ آج روشانی سلگتے لہجے میں آنکھوں میں سرخی لیے زولید کی آنکھوں میں دیکھتی شکوہ کر گئی تو اس کے اس طرح ٹوٹے پھوٹے لہجے پر زولید شاہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ دونوں ارد گرد کا ہوش بھولے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر زولید نے روشانی کی کلائی پکڑی اور ایک سمت چل پڑا تھا۔ روشانی بغیر مزاحمت کے اس کے ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ روشانی مال سے نکلتے اسے ایک ہوٹل میں لے آیا تھا۔ یہاں ایک پرائیویٹ کیبن میں لاتے وہ اس کے مقابل بیٹھنے کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے ان پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، معاف نہیں کرو گی؟ زولید کا لہجہ التجائیہ تھا۔ روشانی چپ رہی۔ تم میرے لیے کیا ہو میرے خیال میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں روشنی۔ اگر میں 2 سال پہلے نیو یارک نہ جاتا تو اب تک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس ہمارے پیار کی جیتی جاتی نشانی موجود ہوتی۔ زولید شاہ کے ذو معنی سی بات پر روشانی نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرایا تھا۔ مطلب یہ کہ میری جان، میری طلب تمہارے لیے اس قدر بڑھنے لگی تھی کہ تم سے دوری اب اختیار سے باہر ہونے لگی تھی، اس لیے تم تب تک رخصت ہوتی میرے کمرے میں ہوتی۔ زولید شاہ کے الفاظ کی بے باکی پر روشانی بخوبی اس کی اگلی پچھلی باتوں کا مطلب سمجھتی سرخ پڑی تھی، مگر جب نیو یارک جانا پڑا وہاں کے بڑھتے مسائل پر دل کو سمجھاتے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں تم سے رابطہ چھوڑ دوں، کیونکہ تم سے بات کرتے شاید میرا وہاں رہنا مشکل ہو جاتا، اور پھر میرے لاکھ یقین دہانی پر بھی تم ہمیشہ کی طرح مجھ سے واپسی کی رٹ لگائے رکھتی تو میرا کام فوکس پر نہیں رہنا تھا۔ زولید شاہ نے بات مکمل کرتے کرتے گہری سانس بھری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو گی، مگر یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ مگر جیسے تیسے تم اپنا کالج کلیئر کر چکی ہو، تب رخصتی فائنل ہے، کیونکہ اب یہ دوری گوارا نہیں۔ زولید شاہ جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیے بے قراری سے بولا تو روشانی نے گڑبڑاتے اپنے ہاتھ کھینچے تھے، جس پر زولید کی طرف سے اسے گھوری ملی تو وہ ناک سے کوڑ گئی۔ جو بھی ہے زولید، آپ کی مجھ سے لا تعلقی مجھ پر بہت بھاری رہی ہے۔ روشانی کو اپنا پل پل تڑپنا اور سسکنا یاد آیا تھا تو زبان سے بے اختیار شکوہ نکلا۔ معافی مانگ تو رہا ہوں میری جان، کیونکہ یہ وقت میں نے بھی بڑی مشکل سے گزارا ہے۔ اب ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، جس کے لیے رخصتی ضروری ہے۔ تم مان جاؤ نا ہنسی خوشی میری زندگی میں آنے کے لیے، تاکہ مجھے کوئی گلٹ نہ رہے۔ زولید شاہ نے امید بھری نظریں اس پر ٹکائیں تو وہ اس کی آنکھوں کے والہانہ پن پر جھجکتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتی زولید شاہ کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لانے کا سبب بن گئی تھی۔ شکریہ میری جان، میری پرنسس، آئی لو یو۔ زولید شاہ خود بے اختیار سا ہوتا اسے اپنے پرشدت حصار میں لے گیا تو روشانی نے اس کے کندھے پر سر رکھتے جواباً اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔